میں اب ٹیکنیکل چیز آ جائے گی. تھرڈ از ریڈ لیول تھرڈ از ریڈ. اچھا جی ریڈ کرنے کا میتھڈ سمجھیے. تو ریڈ کرنے کا مطلب فقط ریڈ کرنا ہے اور ساتھ ایک کام کرنا ہے. یہ دیکھیے فرض کیجیے ایک لیسن ہے, یہ ایک لیسن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا لیسن تھا. جب میں نے اس کو ریڈ کیا تو میں نے کیا کیا, میں نے اہم نکات کو انڈر لائن کر کے نمبر لگا دیا. بچوں کو عادت ڈالیں اپنی کتاب کو انڈر لائن کرنے. اب اس کے دو طریقے, کئیوں کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا, کتاب کو اوپر لکھ بھی نہیں مارتے, نہ پڑھتے نہیں نہ لکھ مارتے. میں کہہ رہا ہوں کتاب کا استعمال یہ ہے کہ کتاب پتہ لگے کسی نے پڑھی ہے, اور آپ اس کو کہ لیڈ پینسل سے یا کسی سے کسی بھی مٹیریل سے اس کتاب کے پوائنٹس بنائے. اچھا اب ذرا سن لیجیے گا, ہیڈنگ دے دیجیے گا, اسے ہم کہتے ہیں میکنگ آف کی پوائنٹس. میکنگ آف کی پوائنٹس. کی پوائنٹس جب اب ہیڈنگ دے دی آپ نے میکنگ آف کی پوائنٹ, تو نیچے لکھ لیجیے گا اس کے سب پوائنٹ. کی پوائنٹ کیا کیا ہو سکتا ہے, ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کی پوائنٹ, لکھتے جائیں. ڈیفینیشن از اے کی پوائنٹ. سیکنڈ, لا از اے کی پوائنٹ, تھیوری از اے کی پوائنٹ. Definition, law, theory is a key point. Next, dates, key point. Next, facts and figures. Facts and figures are key points. Next, formula, derivation is a key point. Next is a main theme. Main theme is a key point, etc. So on. میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم نے اس کو دوسرا نام بھی دے دیں, نیچے ذرا لکھ لیجیے گا. اس کا سیکنڈ نیم ہے, اسے کہتے ہیں اسٹرکچر آف لیسن. یہ میموری کی ورڈنگ ہے, یہ میں بی ایڈ ایم ایڈ نہیں کروا رہا آپ کو, بلوم ٹیکسانومی نہیں بتا رہا میں آپ کو, یہ ساری کے ساری میموری کے میتھڈ سکھا رہا ہوں. دس از کالڈ اسٹرکچر آف لیسن. اب یہ دیکھیے یہ بلڈنگ ہے, آپ نے کبھی وہ پلازا بنتے دیکھے, پلازا فیصل آباد میں کل گزر رہا تھا بن رہے ہیں. جو پلازاز بنتے ہیں اس میں سب سے پہلے اسٹرکچر بنتا ہے. وہ جو اسٹرکچر ہے, وہ اسٹرکچر بننے کے بعد کیا ہوتا ہے, باقی چنائی, رنگ, فرش, یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں. یہ جو پوائنٹس آپ نے سارے لکھے ہیں یہ تھے اسٹرکچر آف لیسن. مجھے بتائیے گا اگر اسٹرکچر نکال لیا جائے تو باقی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر یہ کام یہ پریکٹس مانگتا ہے. بچے کی سطح پہ بتاؤں تو تھیم نکالنا, اسٹرکچر نکالنا پریکٹس مانگتا ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, میری آپ سے گزارش ہے اپنا سبجیکٹ ضرور پڑھائیے, 4-5 دن اپنے سبجیکٹ کی مشق کروائیے اپنی کلاس کو. مثلا 4 لیسن میں نے ویسے پڑھا دیا, ابھی بتایا نہیں SQ3R کیا ہے. پھر میں نے SQ3R پڑھا کے کیا کیا, میں نے کہا جی چلو تمہیں سکھاتا ہوں اسٹرکچر کیسے نکالنا ہے. اب بچوں نے کیا کیا جی اسٹرکچر کی پریکٹس شروع کر دی. ایک چیپٹر کے اسٹرکچر نکال کے دکھائے میں نے وہ اسٹرکچر جو ان سے مجھ سنبھال لیے. ضرور بس ضرور عادت ڈالیں کہ بچے کو پیپر چیک کرنے کے ہم جتنی محنت کرتے ہیں نا, بہتر ہے محنت اس پہ کر دیں بچے کی. میری گزارش سمجھے نہیں سمجھے؟ میں کہہ رہا ہوں بچے کو ٹائم پہ سبق یاد کرنے کے میتھڈ سکھائیں, آپ کی ٹیوشن کی فیسیں بچ دیں. بچے کو ٹائم پہ جو ان سے گرومنگ دے دیں, بعد کے کاؤنسلر کے خرچے بچ جائیں گے آپ کے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس وقت محنت نہیں کرتے. اور یہ کیا ہے, یہ ہے وہ پری پریپریشن کا دور کہ ایگزامز ابھی سال پڑا ہوا ہے. ہم پہلے اسے سکھا رہے ہیں سبق یاد کیسے کرنا ہے, لرن کیسے کرنا ہے. تم اگر لرننگ کی طرف پراپر نہیں لائے تو وہ لوڈ گھٹنا جائے گا. وہ جی پرنسپل پوچھ رہا ہے کتنا کام کرا دیا, کہتے سر 8 چیپٹر 2 مہینے میں پڑھا دیے, بس 3 رہ گئے. تو وہ جو 8 چیپٹر پڑھا دیے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا اگلا ہے, یہ ہے مائک اور میں ہوں میڈیا. ایگزامینیشن سینٹر کے باہر میں کھڑا ہوں, میں کسی بچے کے سامنے مائک کروں اور سوال کروں, کورس ختم کیا, یس. 100 بچہ کھڑا ہوگا, 100 کہے گا میں نے کورس ختم کیا ہوگا. 1000 کھڑا ہے, 1000 کہے گا میرے اسکول نے ہر چیز مجھے پڑھائی ہے. آخر دنوں میں سر وہ کمپلینس نہیں آتی, سر وہ فلانا ٹاپک سر نے چھڑوا دیا تھا. آتی ہے فیصل آباد میں, آتی ہے لاہور میں آتی ہے, فیصل آباد میں بھی آتی ہے زبردستی. تو یہ کمپلینس آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا بندہ ذرا انویسٹیگیٹ کرے نا. میں نے ایک بچے سے, میرے کیونکہ رول ہے میرے ادارے میں کہ مجھے کوئی بھی میسج کر سکتا ہے, کمپلین میسج مجھے کوئی بھی, اپریسیشن کرے نہ کرے, کمپلین میسج کوئی بھی کر سکتا ہے. تو مجھے کمپلین آئی کہ جی میتھ کے 15ویں چیپٹر کی
فلانے ایک ایکسرسائز کروائی گئی. میں نے بڑا ہمت حوصلہ کر کے اس بچے تک، رول تو یہ میں نہیں پہنچتا، میں نے کہا نام نہ بتایا. پھر میں نے اسے ریکویسٹ کی، میں نے کہا بیٹا تم کمال ہیرے انسان ہو یار، تو مجھے مل سکتے ہو، میں تمہیں شاباشی دینا چاہتا ہوں، میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا. تو اسے میں نے ریکویسٹ کیا تھا سر ضرور. تو کہتا سر واقعی مجھے شاباشی ملے گی؟ میں کہا انعام ملے گا. میں کہا یار تم خود بتا کیا انعام، میسج سے بات کرو. کہتا جی آپ خود ہی فیصلہ کریں. میں کہا 1000 روپے. کہتا ٹھیک. میں کل میرے آفس میں آ جاؤ. تو وہ میتھ کی کتاب بھی لے کر آئے، تو وہ لے کر آیا اور میں نے کہا ہاں جی بتاؤ بیٹا 1000 روپے پہلے پکڑ لو. وعدہ کیا تھا بتاؤ مشق کون سی، اس نے نکال دی 15ویں چیپٹر کی یہ والی مشق. میں کہا جی اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پوری کتاب کی بات کرو، آتی ہے؟ کہنا نہیں سر میری کتاب تو مجھے کوئی نہیں آتی. حضور والا ہم کورس مکمل کروا دیتے ہیں، بات تو لرن کیا کہ نہیں کیا، بات میں نمبر آنے کہ نہیں آنے. اور ریزن کیا ہے؟ میتھڈالوجی ٹھیک نہیں. میتھڈالوجی ٹھیک نہیں. میتھڈالوجی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ عادت ڈالیں بچوں کو پوائنٹس اور بولٹس میں چیزیں یاد کریں. کہ مجھے بڑے لوگ سوال کرتے ہیں ٹریننگ کی فیلڈ کے لوگ کہ قاسم صاحب آپ نے آپ کے تقریباً نیٹ میں لیکچر سنے 600، آج تک آپ کے ہاتھ میں پرچی نہیں دیکھی، آج تک آپ کے ہاتھ میں جون سا ہے. اور سب سے کم میرے لیکچر ایسے جس میں ملٹی میڈیا یوز کیا، میں ملٹی میڈیا کا بغیر لیکچر دے رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے ہے کہ میرا لیکچر جون سا بغیر ملٹی میڈیا کے چل رہا ہے. میرے پاس کوئی سپورٹنگ مٹیریل نہیں ہے. ایون مائی ٹیچرز آسک می، پروفیسر ارشد جاوید صاحب آسک می کہ یار میں کبھی 10 منٹ بات نہیں کر سکتا. میاں نواز شریف کی تقریر لکھی ہوتی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ یاد کر لیتے ہیں. تو میں دل میں سوچتا ہوں ایسٹری یاد، اگر میں نے پوائنٹس ذہن میں کہیں نہ بنائے ہوں اور وہ ترتیب سے کہیں اندر نہ پڑے ہوں، اور میں نے یہ جو پروسیس آپ کو بتانے لگا ہوں ریڈ ریکارڈ ریوائز میں نے نہ کیا ہو تو کبھی بھی مجھے یاد نہ رہے. سو سر ان پوائنٹس کو بچوں کو کیا کریں، 2 کام ہے ذرا سنیے گا. کبھی بھی سکے آٹے کی روٹی نہیں پکتی، آٹا گوندھ کے اسے تھوڑا سا پنجابی کے اندر اٹھر جاتا ہے، پھر بیڑا بنتا ہے. ہونا ہے نا کہ ماچی تھوڑا میں ٹرینر تھے لیکن وہ گھر دیکھے تو تم دس کہ تھی رہو تمہیں کس طرح بچا ہے. اچھا نہیں یہ نہیں کر سکے، کپڑے دھونے سر یہ نہیں کر سکتے. اچھا حضور والا گزارش یہ ہے کہ اچھا ویسے کوئی مزہ بڑا آتا ہے. رمضان میں پہلے روزے میں نا میں ایک پکوڑا تلا تھا، فیس بک پہ فوٹو لگانے کا بڑا مزہ ہے سر شیر ہمارا استاد پکوڑے تل رہا ہے، واہ 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 اتنا بڑا ٹرینر ہو گیا سر آپ اپنے ہاتھوں سے پکوڑے تلتے ہیں. تو میں اندر سوچ رہا ہوں پکوڑا تلتا ہوں ایک پکوڑا تلا تھا. تو یہ ایک بڑا زبردست سر ایک فارمولا ہے کہ ایسے کون سا نا وہ کسی چیز کو تھوڑا سا ایک پکوڑا تلا. اچھا حضور والا جب آپ اس حصے پہ جاتے ہیں، یہ حصہ کیا ہے؟ میکنگ آف لیسن. جو سبق یاد کرنا ہے، لرننگ کی میکنگ کرنا ہے. ہم لرننگ سے پہلے، سبق تو بعد میں یاد کرنا ہے، لرن تو بعد میں کرنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ اسے اس لیول پہ لانا کہ وہ یاد ہو بھی سکے. اس کے چنکس کرنے ہیں، اس کے ٹکڑے کرنے ہیں، فریگمنٹس بنانے ہیں. تو یہ ہوگا کیا؟ ذرا سن لیجیے گا بچہ غلطی کیا کرے گا. شروع غلطی ساری کریں گے کیونکہ نئے کام کر رہے ہیں آپ. سر شروع میں ہی کی پوائنٹس اچھے نہیں بنے گے. اس سے ممکن ہے چیز کی بچے کا ہاتھ کھڑا کر کے سر جی ساری امپورٹنٹ لائنیں ہیں سر کس کو چھوڑیں کس کو رکھیں. ہم انہیں کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، تم پریکٹس کرو پریکٹس کرو پریکٹس کرو، آخر کار تم پیسیو میکنگ کے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے، اسٹرکچر آف لیسن کے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے. مائی نیکسٹ کوسچن از مقابلے کے امتحان میں، سی ایس ایس نہیں پبلک سروس کے مقابلے کے امتحان میں پنجاب لیول کے وہ کون سا پیپر ہے جو کمپلسری ہے اور کس بات سے ملتا جلتا ہے بتائیے. ون از ایسے رائٹنگ، سیکنڈ از پریس. انہوں نے دنیا کی جتنی ذہانت کے ایجوکیشنسٹ ہیں، ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں، وہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو بہت لمبی بات کو چھوٹا نہیں کر سکتا وہ جینیس نہیں ہے، اور جو چھوٹی بات کو بہت بڑا کر کے بیان نہیں کر سکتا وہ بھی جینیس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ میں کسی بچے کو، میری بیٹی کا کون سی تھی مجھے ملی، فاروق صاحب کی بیٹی، تو مجھے کہنے لگی کہ میں نے انکل ایسے لکھا ہے. میں نے فاروق کو سنبھال لیا، میں اسائنمنٹ میری طرف سے، میں نے کہا بیٹا نیکسٹ آؤں گا یہ اسائنمنٹ ہے. اب میں نے کیا کیا، میں نے کہا اسے فوراً نہیں، آرام سے پڑھ کے چیک کر کے دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ آنے والے وقتوں کی بیوروکریٹ ہے. تو اگر بنیاد میں رکھوں گا آج اس چیز کی چیک کرنے کی، تھوڑا سا ادھر ٹائم لگانے کی، تو کل کو ایک اچھا بچہ تیار ہو جائے گا جس کو پتا ہوگا پوائنٹس کیسے بنانے، سبق کیسے یاد کرنا ہے اور چیزوں کی میکنگ کیسے. اوکے جی، خدا را دوبارہ کہہ رہے ہیں پہلا مہینہ، پہلے 15 دن، پہلا ہفتہ اسکولوں میں رکھیں پریپریشن آف لرننگ. بڑا مشکل کام ہے.
پرنسپل کا پریشر آئے گا، لیکن یہ 6-7 پرنسپلز 8 پرنسپلز بیٹھنے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را شروع میں پریشر نہ دیں، سبق تیزی سے چیپٹر ختم کرنے پہ نہ لگائیں، کورس ختم کرنے پہ نہ لگائیں، فرسٹ ٹرم کی ٹینشن اتنی جلدی نہ لیں. 1 ہفتہ صرف ہماری ٹیچرز کو دے دیجیے کہ بچوں کا مائنڈ میکنگ کر لیں. کس چیز کے لیے؟ پریپریشن آف لرننگ. کی پوائنٹس بنانا سکھائیے. اور جب آپ کی پوائنٹس بناتے ہیں، آپ بڑے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ وہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے، انہیں کچھ اور دکھتی ہے. اس کا مطلب انہیں اصل میں کی پوائنٹس کا سمجھ نہیں آتا. وہ چائنیز محاورہ ہے کہ احمد کو اگر چاند دکھایا جائے انگلی سے تو وہ انگلی دیکھتا رہتا ہے نا محاورہ. وہ یہی ہے. کئی لوگوں کو کی پوائنٹس بنانا نہیں آتا، انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. یہ واحد چیز ہے ریڈ. اس طریقے سے ریڈ کا واحد یہ میتھڈ ہے جس سے بچے کی ذہانت میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کی ذہانت میں کیوں نظر پڑتی ہے. وہ چیزوں کو نکالیں. سمجھ لیں بچے کے اندر صحافت، جرنلزم خود ہی پیدا ہو گیا. آپ نے بچے کو سکھا دیا کہ کسی بھی چیز کے کی پوائنٹس کیسے نکالنا ہے، تو کی پوائنٹس نکالنا ہے. سر ابھی تک ہم 3 چیزیں کر چکے ہیں. 1 is the سر سیکنڈ از